ہے حیض و نفاس کے احکام۔ حیض کے بارے میں آپ نے سنا کہ حیض کسے کہتے ہیں۔ رہا مسئلہ نفاس کا، نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کی وجہ سے جاری ہوتا ہے اور پیدائش کے بعد یا پیدائش کے وقت یہ خون جاری ہوتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت یعنی زیادہ سے زیادہ یہ 40 دن تک جاری رہتا ہے۔ 40 دن سے جب تجاوز کر جائے، 40 دن سے زیادہ جاری ہو تو 40 دن سے جو اوپر والا ہوگا وہ بیماری کا خون ہوگا۔ جس دن بچہ پیدا ہوا اسی وقت سے لے کر 40 دن تک اس کی آخری حد ہے، اور کم سے کم یہ تھوڑی دیر کے بعد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے تھوڑی دیر بعد بھی یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اور کم سے کم 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کی مدت ہے اور اس کا وقت ہے۔ تو محترم، حیض و نفاس کے احکام جو ہیں وہ بڑا قابل غور ہیں، اس کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ حیض و نفاس والی عورت جو ہے وہ قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتی، ہاتھ نہیں لگا سکتی، اور قرآن پاک کو پورے کلمات جو ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتی، قرآن پاک کے حاشیے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی اور قرآن پاک نہیں چھو سکتی۔ اور اسی طرح کسی کاغذ پر کوئی آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے تو اس کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ تو اسی طرح جزدان میں اگر قرآن پاک رکھا ہے تو جزدان کو ہاتھ لگانا جائز ہے، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اس جزدان کو اٹھا سکتی ہے، ہاتھ لگا سکتی ہے۔ اور اسی طرح اس حالت میں یعنی کوئی کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے اور اس کی حالت جو ہے حیض و نفاس والی ہے، عورت کو حیض آیا ہے یا نفاس آیا ہے۔ حیض اور نفاس یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ حیض اور نفاس، حیض ماہواری کے دنوں کو کہتے ہیں جس کے بارے میں آپ سن چکے، اور نفاس جو ہے یہ بچے کی پیدائش کے وقت جو خون جاری ہوتا ہے، پیدائش کی وجہ سے خون جاری ہوتا ہے، اسے نفاس کہتے ہیں۔ تو اگر کسی عورت نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا اوپر دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے، لیا ہوا ہے اپنے سر پہ، تو قرآن پاک اس سے نہیں اٹھا سکتی۔ جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ اس کے ایک حصے سے یا دامن سے قرآن پاک اٹھا لے، اس طرح کرنا جائز ہے، اس طرح قرآن پاک کو چھونا ناجائز ہے۔ ہاں کوئی اور کپڑا وغیرہ ہے اس کے ساتھ قرآن پاک اٹھا سکتی ہے۔ اور اسی طرح معلمہ، استانی جو قرآن پاک پڑھانے والی ہے، ان کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ عورت ہے پڑھا رہی ہے، اب اس کے یہ معاملات بھی ساتھ ہیں حیض و نفاس والے، تو اب وہ پورا کلمہ نہیں پڑھ سکتی، یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ اس طرح نہیں پڑھ سکتی، بلکہ اس کو توڑ توڑ کر پڑھ سکتی ہے اور اس کے جوڑ کروا سکتی ہے۔ جس طرح اس کے جوڑ ہوتے ہیں وہ قاعدے کی صورت میں جو قاعدے میں پڑھائے جاتے ہیں، تو اس طرح اس کے جوڑ کر کے پڑھا سکتی ہے، پورا کلمہ یہ نہیں پڑھ سکتی اور نہ پڑھا سکتی ہے۔ تو محترم، ایسی عورت جو ہے حیض و نفاس والی، یہ اذان کا جواب دے سکتی ہے۔ اگر اذان پڑھی جا رہی ہے تو یہ اس کا جواب دے سکتی ہے، جواب دینا جائز ہے۔ اور ایسی عورت جو ہے یہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ احکام یعنی مسجد کے اندر داخل ہونے کے، قرآن پاک چھونے کے، پڑھنا نہیں، قرآن پاک چھونے کے جو ہیں مسائل، یہ جنبی شخص کے لیے بھی ہیں۔ جنبی شخص بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر کسی درندے کے ڈر کی وجہ سے یا کسی ڈاکو یا کسی درندے کے ڈر کی وجہ سے اگر بھاگ کر عورت مسجد میں چلی گئی تو یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے تیمم کر لے، اور تیمم کرنے کے بعد پھر یہ مسجد کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ اور عیدگاہ کے اندر جانے میں حرج نہیں ہے، اور ہاتھ بڑھا کر مسجد کے اندر سے کوئی چیز اٹھا بھی سکتی ہے۔ اور خانہ کعبہ کے اندر جانا اور اس کا طواف کرنا اگرچہ مسجد حرام کے باہر سے ہو ان کے لیے حرام ہے، وہ مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتی اور جو ہے طواف نہیں کر سکتی اس حالت میں۔ اور اس حالت میں روزہ رکھنا، نماز پڑھنا دونوں حرام ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا یہ اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں اس میں ایک فرق ہے، ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں،
یعنی حید و نفاس کی حالت میں نمازیں جو اس حالت میں چھوٹ گئیں وہ نمازیں اس کے لیے معاف ہیں، اور اگر روزے ان دنوں میں آ گئے تو یہ روزے رکھنا اس کے لیے فرض ہے، یعنی اسی وقت نہیں، وہ وقت وہ دن گزار کر قضا جو ہے وہ روزے رکھے گی، نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزوں کی ہے۔ اور اسی طرح نماز کا آخری وقت ہو گیا اور ابھی تک نماز نہیں پڑھی کہ حیض آیا یا بچہ پیدا ہوا تو اس وقت کی نماز اس کے لیے معاف ہے۔ تو اس مسئلے کی جو ہے وضاحت ضروری نہیں ہے، نماز پڑھتے ہوئے حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا تو وہ نماز جو ہے اس کے لیے معاف ہے۔ البتہ اگر یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، فرض نماز اس کے لیے معاف ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہی تھی، حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا تو وہ نماز اس کے لیے معاف ہو گئی، اور اگر وہ نفل پڑھ رہی تھی تو نفل جو ہے اس کے فاسد ہوئے ہیں تو نفل جو ہے اس کی قضا کرے گی، ان کو پڑھے گی، نفل نماز جو پڑھ رہی تھی اس کو وہ پڑھے گی۔ اور اسی طرح جس عورت کو 3 دن کے بعد حیض بند ہو گیا اور عادت کے دن ابھی پورے نہ ہوئے، یا نفاس کا خون عادت پوری ہونے سے پہلے بند ہو گیا تو بند ہونے کے بعد ہی غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ یعنی ایک عورت کی عادت ہے کہ اس کو 7 دن چلو لگا لیں، یہ آسان مثال رہے گی، 7 دن تک اس کو حیض اور نفاس کا خون آتا رہتا ہے، تو اس کی عادت ہے، مسلسل یہی اس کی عادت چلی آ رہی ہے، تو اب اس کو جو ہے یہ حیض و نفاس کا خون 6 دن بند ہو گیا، تو یہ انتظار نہ کرے کہ 7 دن ضروری میں نے پورے کرنے ہیں، نہیں، بلکہ وہ 6 دن جب وہ خون بند ہو گیا تو غسل کرے، غسل کرنے کے بعد نماز شروع کر دے۔ اس میں عادت کے دنوں کا انتظار کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اسی وقت غسل کر کے نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لے، اور عادت کے دنوں سے خون متجاوز ہو گیا تو حیض میں 10 دن اور نفاس میں 40 دن تک انتظار کرے، اور اگر اس مدت کے اندر بند ہو گیا تو اب نہا کر نماز پڑھے، اور جو اس مدت کے بعد بھی جاری رہا تو نہائے اور عادت کے بعد باقی دنوں کی قضا کرے۔ یعنی خون حیض والی عورت کو خون جاری ہوا، مسلسل جاری رہا، 11-12 دن جاری رہا تو 10 دن اس کے حیض کے ہیں، اوپر والے جو دن ہیں 10ویں دن وہ یہ مدت پوری کرنے کے بعد وہ نہائے، غسل کرنے کے بعد نماز پڑھے۔ اور اسی طرح نفاس کے جو احکام ہیں، نفاس کا خون جاری ہوا، 40 دن پورے ہو گئے، 42-44 دن مطلب زیادہ دن ہو گئے، 40 دن تک یہ اپنے نفاس کے شمار کرے گی۔ 40 دن سے اوپر والے جو ہیں وہ استحاضے کے ہوں گے، بیماری کا خون ہوگا، تو ان دنوں میں نمازیں پڑھے، اگر وہ خون مسلسل جاری ہے، وضو نہیں ہو سکتا تو ان کی نمازیں جو ہے وہ نمازیں اپنی قضا کرے گی، نمازیں پڑھے گی۔ اور محترم، روزے کی حالت میں حیض آیا یا نفاس شروع ہو گیا تو روزہ جاتا رہا اور اس کی قضا رکھے، فرض تھا تو قضا فرض ہے، نفل تھا تو قضا واجب ہے۔ روزے کی حالت میں اگر یہ خون جاری ہو گیا ہے تو اس روزے کی جو ہے قضا وہ ضروری ہے۔ حید و نفاس کی حالت میں سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کرنا حرام ہے، اور آیت سجدہ سننے سے اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ آیت سجدہ 14 سجدے جو ہیں احناف کے نزدیک، آیت سجدہ سننے کے بعد جو ہے سجدہ واجب ہو جاتا ہے پڑھنے والے پر، سننے والے پر، لیکن حیض و نفاس والی عورت پر یہ سجدہ واجب نہیں ہے۔ اور سوتے وقت وہ پاک سوئی، یعنی رات کو سونے لگی تو وہ پاک تھی، لیکن صبح کو اٹھی تو اس نے دیکھا کہ حیض کے جو ہیں اثرات اس کے جسم پہ ہیں، تو جس وقت اس نے وہ اثرات دیکھے، خون دیکھا، تو اسی وقت سے شمار کیا جائے گا۔ اگر اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی تو یہ نماز اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے، قضا اس کی ضرور کرے گی، کیونکہ وقت اس وقت شمار ہوگا جب سے اس نے وہ اثر دیکھا ہے۔ اور حید و نفاس کی حالت میں ہم بستری یعنی جماع کرنا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کر ہم بستری کرے گا، اپنی بیوی سے جماع کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کو جائز نہیں۔ اگر کسی نے حرام سمجھ کے ہم بستری کی تو یہ اس حرام کا مرتکب ہوا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ اگر جائز سمجھے گا تو پھر یہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور ان حالتوں میں حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک
اس کا شوہر کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، بغیر کپڑے کے اس کو چھو نہیں سکتا، اور ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کے علاوہ جتنا بھی جسم ہے باقی جسم کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، بوس و کنار بھی کر سکتا ہے۔ اور اس حالت میں عورت اپنے شوہر کے جسم پر ہاتھ لگا سکتی ہے، جس جگہ چاہے ہاتھ لگا سکتی ہے، مگر مرد کے لیے یہ قید ہے کہ وہ ناف سے گھٹنوں تک ہاتھ نہ لگائے، نہ چھوئے اور نہ ہی بوس و کنار کرے۔ اس کے علاوہ باقی جو جسم ہے اس کے ساتھ اس سے وہ نفع اٹھا سکتا ہے۔ اور اپنے ساتھ کھلانا یا ایک جگہ سونا یہ بھی جائز ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ نجس ہے اور اس کا جوٹھا جو ہے ناپاک ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ اپنے ساتھ کھانا بھی کھلا سکتا ہے اور اس کے ساتھ سونا بھی جائز ہے، اور ناجائز سمجھ کر نہ سونا مکروہ ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھے کہ ان کے ساتھ کھانا پینا مکروہ ہے، ناجائز ہے، یا اس کے ساتھ سونا ناجائز ہے، تو یہ اس کا سوچنا، یہ فعل اس کا مکروہ ہے، اس کے ساتھ سو بھی سکتا ہے۔ ہاں اگر اس کو ظن غالب ہے کہ میں اگر اس کے ساتھ سوؤں گا تو اپنے اوپر قابو نہیں پا سکوں گا، شہوت غلبہ کر جائے گی اور میں جمع کر بیٹھوں گا، تو پھر اس کے لیے نہ سونا بہتر ہے، اس کے ساتھ علیحدہ سوئے، پھر اس کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں سو سکتا اور بیوی شوہر کے ساتھ نہیں سو سکتی۔ اگر اس کو اپنے اوپر اعتماد ہے کہ میں ہم بستری کے لیے تیار نہیں ہوں گا، شہوت غلبہ نہیں کرے گی، تو پھر اکٹھے سو سکتے ہیں۔ تو محترم پورے 10 دن جو ہے یہ اس کی مدت ہے جیسے آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ تو اسی طرح آپ ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیں کہ نفاس میں عورت کو زچہ خانے سے نکلنا جائز ہے، اس کو ساتھ کھلانے یا اس کا جھوٹا کھانے میں حرج نہیں ہے۔ یہ مفتی صاحب تحریر فرما رہے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اور جیسے یہود نصارہ کی میں نے پہلے بیان کی تھی حیض کے موضوع پر، تو یہ یہود و نصارہ اور بے دین لوگ